دو شخص ہیں جن کے بارے میں کہا گیا کہ یہ نہ ہوتے تو پھر اسلام نہ ہوتا. پہلا ابو بکر. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا لولا استخلف ابو بکر لما عبد اللہ. پھر 250 سال کے بعد لولا احمد بن حنبل لما عبد اللہ. جب اللہ کے نبی کا انتقال ہوا اور ایک سناٹا اور ایک شور و غل اور کچھ دیوانوں کی طرح کچھ بے سود، اور ابو بکر عوالی گئے ہوئے تھے رضی اللہ عنہ، وہاں ان کی دوسری بیگم تھی. پتہ چلا تو گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، آپ کی چادر چہرے سے ہٹائی، ماتھے کا بوسہ لیا، گرم آنسو ماتھے پر گرے کہ واہ صفیہ واہ حبیبہ واہ خلیلہ لا یجمع اللہ علیک الموتتین ابدا. اور اس کے بعد مسجد میں داخل ہوئے تو ایک شور و غل تھا. عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار اٹھائی ہوئی تھی، جو کہے گا رسول اللہ فوت ہو گیا میں اس کی گردن اڑا دوں گا. وہ زندہ ہیں، اللہ کے پاس گئے ہیں، واپس آئیں گے جیسے موسیٰ علیہ السلام طور سے واپس آئے تھے. آپ ممبر پر کھڑے ہوئے، عمر اقعد لا نقعد. تو اب محسوس کیا کہ نہیں مانے گے میری بات، تو ان سے توجہ ہٹائی اور جملہ سنا، یا ایھا الناس من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات اللہ اکبر ومن کان یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ٹانگوں سے جان نکل گئی تو میں ایسے گرا، ایسے نہیں گرا، ایسے سیدھا گرا کہ مجھے لگا جیسے یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہے، اور مجھے یقین ہو گیا کہ اللہ کے نبی فوت ہو گئے. اور اس کے بعد خلیفہ لولا استخلف ابو بکر. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ کبھی ابو بکر مجھے ایک رات اپنی دے دے اور ایک دن دے دے اور میری ساری زندگی لے لے تو میرے لیے سودا گھاٹے کا نہیں ہے. کون سی رات؟ 27 صفر کی رات، غار ثور کی رات، جب آپ اللہ کے نبی کے ساتھ چلے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، کبھی آگے چلتے کبھی پیچھے چلتے، اور اللہ کے نبی پنجوں پہ چل رہے تھے کہ کھوجی پیچھے نہ آ جائے. ابو بکر ماں بھی کہا کبھی آگے ہو کبھی پیچھے ہو، یا رسول اللہ اخاف الطلب فامشی خلفک، ڈر لگتا ہے کہ کوئی پیچھے سے نہ آ جائے تو میں آپ کے پیچھے چلتا ہوں. اخاف الرصد فامشی امامک، ڈر لگتا ہے آگے کوئی چھپا ہوا نہ بیٹھا ہو تو میں آپ کے آگے چلتا ہوں. اور وہاں پہنچتے پہنچتے آپ کی ساری انگلیاں زخمی ہو گئیں پنجوں پہ چلتے ہوئے. تو جس نے دیکھا ہے ثور پہاڑ، اپنے کمر پہ بٹھایا، پورے پہاڑ کی چوٹی پر لے کے، اور پھر آپ کو باہر بٹھا کر آپ یا رسول اللہ محلن، اندر اندھیرا، ٹٹول ٹٹول کے پتھروں سے سوراخ بند کیے، سوراخ زیادہ تھے، پگڑی اتاری، سوراخ بند کیے، پھر سوراخ زیادہ تھے، کرتا اتارا، کرتا پھاڑ کے سوراخ بند کیے. ایک باقی رہ گیا جس میں سانپ تھا، اس کے اوپر اپنی ایڑی رکھ دی، کہا یا رسول اللہ آئیے. جب آپ تشریف لائے تو اندھیرے میں پتہ نہیں چلا، جب تھوڑی سی سحر کی سفیدی نمودار ہوئی تو آپ نے تھے ابو بکر ماں بھی کا اراک اور یان، کدھر گیا تیرا امامہ تیرا کرتا؟ کہا یا رسول اللہ یہ سارے سوراخ تھے، مجھے ڈر لگا کوئی چیز آپ کو تکلیف نہ پہنچائے. تو آپ کے آنسوں نے کہا اے اللہ میں ابو بکر سے راضی ہوں، تو بھی اس سے راضی ہو جا اور اسے جنت میں میرا ساتھی بنا، صرف رضا نہیں میرا ساتھی بنا. ایک دم جبریل یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم ابو بکر سے راضی ہیں اور جنت میں آپ کا ساتھی بناتے ہیں. ایک یہ رات مانگتے تھے، اور ایک جب مانعین زکوٰۃ نے انکار کر دیا کہ زکوٰۃ نہیں دیں گے نماز پڑھیں گے، اور ادھر اسامہ کا لشکر جس کو اللہ کے نبی نے روانہ کیا تھا اپنی وفات سے پہلے، تو سب نے کہا کہ اب یہ لشکر روانہ نہ کریں چونکہ چاروں طرف ارتداد کی آگ پھیل گئی ہے، اس لیے ہمارے لشکر کا مدینے میں ہونا زیادہ ضروری ہے. تو فرمایا ایو سماء تظلنی و ایو ارض تقلنی، کون سا آسمان مجھے سایہ دے گا، کون سی دھرتی میرا بوجھ اٹھائے گی کہ میں اس جھنڈے کو نیچے کر دوں جسے میرے نبی نے بلند کیا تھا. لَأُنَفِّذَنَّ جَيْشَ أُسامہ،
تو چہمے گویاں شروع ہو گئیں. تو عیاش بن ابی ربیعہ بھی بڑے صحابہ میں کہنے لگے یہ چھوکرے کو امیر بنا دیا, کم از کم اس سے کہو امیر تو بدل دے. حضرت اسامہ بن زید, کون پتہ مامور پتہ کون تھے؟ عمر, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص, عباد بن بشر, عبادہ بن صامت, ابو دجانہ, ایسے شاہ سواران اور ایسے عشرہ مبشرہ. اور امیر کون؟ اسامہ, شکل کے حبشی, عمر 17 سال. کہ میرا نبی 17 سال والے پر ابو بکر اور عمر کو بھی ساتھ بھیجا ہوا تھا. ابو بکر تو پھر خلیفہ بن گئے, عمر انہوں نے خود مانگ لیا, ان کو امیر بنا کے بھیجا. تو حضرت عمر آئے کہ سارے بڑے ساتھی کہہ رہے ہیں کہ امیر تو بدل دو. تو بیٹھے ہوئے تھے, ایک دم سیدھا ہوئے, مکہ مارا ان کے سینے پر کہ جس کو اللہ کا نبی امیر بنا دے, میں اس کو بدلنے والا کون ہوتا ہوں؟ میں تو تیری مدد چاہتا تھا, تو بھی میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. اور آنسو نکلا, طلب تو نصرتک وجئتنی بالخذلان, ثقلت کا امک یا ابن الخطاب وعدمتک. لشکر کو روانہ کیا اور پھر سب کو جمع کیا کہ میں مرتدین سے کیا کرنا ہے. یہ اس دن کی بتا رہا ہوں کہ جو عمر کہتے تھے کہ ایک دن دے دے. تو عمر بولو کیا کرنا ہے؟ کہا آپ قتال کیسے کریں, لشکر تو انہوں نے بھیج دیا ہے, ابھی بس انہوں نے زکوٰۃ نہیں دی, برداشت کر لو, آپ ہی ایسا ایسا آ جائیں گے زکوٰۃ پر. عثمان تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے. علی تم کیا کہتے ہو؟ کہ جو عمر کہہ رہا ہے. مہاجرون ما تقولون کما قال عمر, یا معاشر الانصار ما تقولون قالوا ما قال عمر. سب متفق ہو گئے کہ لشکر نہیں, ان مانعین زکوٰۃ سے نہیں لڑنا, صبر کرنا ہے, کہ پیچھے بندے ہی کوئی نہیں, چند سا لوگ ہیں. تو ایک دم اٹھے اور ممبر پر آئے, فحمد اللہ, یہ کہتے ہیں اللہ کو پہچاننا. جب احد کی جنگ میں شکست ہو گئی اور سب کا رخ ہو گیا کفار قریش کا کہ اللہ کے نبی کو نشانہ بنائیں, ختم کریں, تو بھگدڑ مچی ہوئی تھی. تو اس وقت حضرت ابو بکر, عمر, علی, طلحہ, زبیر, سعد بن ابی وقاص اور قتادہ بن نعمان اور ابو دجانہ اور ایک آدھ کو 10 لوگ تھے جنہوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا. عبادہ بن صامت. تو جتنے حملے ہو رہے تھے یہ 10 لوگ ان کے سامنے سینہ سپر تھے, اور تیر آ رہے تھے تو حضرت طلحہ رضی اللہ عنہ اپنے ہاتھ پر ان کو روکتے رہے, یہاں تک کہ یہ ہاتھ آپ کا ساری زندگی کے لیے شل ہو گیا, مشلول ہو گیا. ایسی ایک بات یاد آ گئی, جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت ہونے لگی تو سب سے پہلے حضرت طلحہ نے بیعت کی. تو مشلول ہاتھ, تو ایک بدو کھڑا تھا, کہنے لگا یہ خلافت نہیں چلے گی, ان ھذا الامر لا یتم. اس نے وہ مشلول ہاتھ سے فال لی, ان ھذا الامر لا یتم. وہ ایسا ہی ہوا, ساری زندگی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑتے ہی گزر گئی, دکھوں میں گزر گئی. داڑھی پکڑ کے کہتے تو کب رنگین ہوگی. جب وہ ایک دفعہ بیمار ہوئے تو کہا یا رسول اللہ لگتا ہے میرا وقت آ گیا. کہا نہیں, اس سے یہ رنگین ہوگی تو تیری موت ہوگی. اس لیے پھر وہ کہتے تھے تو کب رنگین ہوگی. تو وہ شل ہو گیا ان کا ہاتھ سارا. اور پھر قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زرہ پہنی تھی, وہ آگے ہو گئے. تو وہ تیر ان کو لگ رہے تھے, زرہ پر تو اثر انداز نہیں ہو رہے تھے, لیکن ایک تیر آنکھ میں جا لگا. تو آنکھیں تو بند نہیں ہوتی, اتنا سوراخ ہوتا ہے, اندر چلا گیا. ایک دم خون سے چہرہ رنگین ہو گیا, اور وہ ایسے اللہ کے نبی کی طرف چہرہ کیا اور رونے لگے, یا رسول اللہ میری آنکھ چلی گئی. تو آپ نے فرمایا کیا چاہتے ہو, آنکھ چاہیے یا جنت چاہیے؟ کہا جی دونوں ہی چاہیے. اور کہا میری نئی نئی شادی ہوئی ہے تو میری بیوی کو میں بہت برا لگوں گا اگر میری آنکھ نہیں ہوگی. تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یاد آ گئی چیزیں آپ کی برکت سے. تو آپ بہت مسکرائے, آپ نے تیر نکالا اور اس کے جو تھا وہ لوہے کا پھالا, اس پر وہ سارا قیمہ بنا تھا, اپنے اس کو اتار کے رکھا اپنی ہتھیلی پر, اور پھر اس کو یوں اٹھایا اور ان کی آنکھ میں رکھ کر اس پر اپنا ہاتھ رکھا. کہ اللہم اجعلھا احسن عینیہ, اور یوں ہاتھ کیا تو اس سے زیادہ چمکدار اور خوبصورت تھی. تو
साद बिन अबी वक़ास रज़ी अल्लाह अन्हु के भाई उतबा ने उसने थोड़ा सा पीछे से पत्थर फेंका, तो सहाबा की नज़रें थी तलवारों पर, नेज़ों पर, तो पत्थर की तरफ किसी का ध्यान नहीं था, तो वो उनके संभलने से पहले ही उनको जाके सीधा यहाँ लगा अल्लाह के नबी की। तो आप बेहोश हुए और पीछे गिर गए, यहाँ चोट लगी, तो उससे यूँ लगा जैसे आपकी वफ़ात होगी। तो ये हज़रात रोने लगे। थोड़ी देर के बाद आपको होश आ गया था। सब ने कहा या रसूलल्लाह उदु अलैहिम, अब तो इनके लिए बद्दुआ फरमाएं। तो आपने कहा अल्लाहुम्मा अग़फ़िर लिक़ौमी फ़इन्नहुम ला यअलमून। सुभान अल्लाह, क्या मेरे नबी का ज़र्फ़ है। कहते हैं हम उलमा अंबिया के वारिस हैं। उस वरासत में सबसे पहले तो ये ऐसे अखलाक हैं जो असल वरासत है। तो फिर हज़रत तलहा ने आपको उठाया और दौड़ लगा दी। तो पीछे कुफार ने हुजूम किया, तो आपने अल्लाह के नबी को नीचे ज़मीन पे बिठाया और पलट के उल्टे हाथ से उन सब को भगा दिया। क्या अल्लाह ने ताकत दी थी। तो जब वो भाग गए और आपने उठाया अल्लाह के नबी को, तो कहा औजबत लहा, औजबत लहा, और थोड़ी दूर गए तो पीछे फिर चढ़ गए कुरैश। आपने फिर अल्लाह के नबी को बिठाया, फिर उनसे लड़ कर अकेले ने सबको भगा दी, और फिर उनको उठाया तो आपने कहा औजबत लहा, औजबत लहा। और तीसरी दफ़ा पहाड़ के करीब हो गए थे, फिर वो चढ़े, फिर उनको भगाया, और फिर अल्लाह के नबी को उठाया था, आपने कहा औजबत लहा, औजबत लहा। फिर वो उनको लेकर पहाड़ पे चढ़ गए। आगे वो शगाफ था, उसमें आप के चढ़ने की हिम्मत नहीं थी। तो फिर हज़रत तलहा ने आपको अपनी पीठ पे बिठाकर ऊपर उठे, और तो आपके हाथ अंदर पहुंच गए उस गार के। तो फिर आपने उसके सहारे से अंदर तशरीफ़ ले गए। तो इस तरह बाकी सहाबा भी फिर जमा हो गए। तो अबू सुफियान रज़ी अल्लाह अन्हु आए, क्या असम्मा मोहम्मद, आपने कहा खामोश रहना, बोले कोई ना। फिर कहा असम्मा अबू बकर, फिर आपने कहा असम्मा उमर, तो आपने कहा खामोश, हज़रत उमर खामोश।